بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد یعقوب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک آیت مبارکہ پہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ایسی شاندار آیت ہے، ایسی زبردست حکمت والی آیت ہے کہ اللہ پاک کی قدرت اس میں جھلکتی ہے، اللہ پاک کی حکمت اس میں جھلکتی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کی ایسی غلط تشریح کی گئی، ایسے غلط مطالب ہمیں سمجھائے گئے کہ اللہ کی پناہ۔ لوگوں نے اس آیت مبارکہ کی غلط تشریح کر کے اسلام کے نظام معیشت پر ایسی غلط تشریحات باندھی کہ جس کی بدولت امراء اور اشرافیہ اس بات کو اپنا حق سمجھ بیٹھی کہ وہ غریب کا استحصال کر سکتی ہیں اور اس پر ان کی کوئی گرفت نہیں۔ اس تشریح میں علماء کرام نے بھی تقریباً ان کا پورا ساتھ دیا۔ علماء کرام نے اس تشریح کو آدھا صحیح اس طرح بیان کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور وہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے چونکہ ذمہ داری لی ہے اس کے رزق کی تو وہ اس تک پہنچے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ علماء کرام تشریح فرماتے ہیں اور بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے بھی نظر آتے ہیں کہ انسان کو محنت کرنا ہوگی، اس کو پوری کوشش کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی، تو پھر جا کے اس کا رزق ملے گا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے۔ اگر واقعی اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے کہ محنت کر کے ہی یہ سارا کچھ ملے گا، تو ہمارا سوال دراصل یہاں پہ یہ ہے کہ پھر کیوں 75 سال سے ایک غریب آدمی، پاکستان کا ایک عام انسان آج تک غریب ہی ہے اور عام انسان ہی ہے؟ کیوں پاکستان نسل در نسل کو تیسری نسل پاکستان کی آ گئی ہے کہ وہ مسلسل غریب ہیں اور وہ مسلسل عام آدمی ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری تو اس تشریح کے مطابق پھر ان کے معاملات بہتر ہو جانے چاہیے تھے۔ معاذ اللہ، کیا اللہ نے غلط وعدہ کیا تھا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیوں غریب آدمی کے لیے کم مواقع میسر ہیں؟ کیوں ایک غریب آدمی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ کیوں ایک غریب آدمی ایک دن تو کیا ایک وقت بھی اپنی ترقی کے لیے بیٹھ کے سوچ نہیں سکتا؟ اس کی روزی روٹی نے اور اس کے معاشی مسائل نے اس کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہی شرط ہے کہ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، تو پھر کیوں ایک غریب آدمی اپنا کیریئر مزدور سے سٹارٹ کرتا ہے اور جوانی مزدوری میں گزار کر، بڑھاپا بھی مزدوری میں گزار کر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور پھر اپنا بڑھاپا نکمے پن، فارغ اور فالتو رہ کر اولاد پر یا دوسروں پر بوجھ بن کر گزارتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ایک عام آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر محنت کر کے چند پیسے جوڑ کر بھی کام نہیں کر سکتا کوئی بھی؟ ایسا کیوں ہے کہ غریب آدمی کا بیٹا بڑا افسر نہیں بن سکتا جبکہ ایک افسر کا بیٹا ہی ہمیشہ بڑا افسر بن سکتا ہے؟ ایسا بھی کیوں ہے کہ ایک غریب آدمی کا بیٹا ہمیشہ پڑھ لکھ کر سیٹھوں کی نوکری کرے گا اور ویسے ہی ریٹائر ہو جائے گا؟ کیوں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر انڈسٹریلسٹ نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ اسی آیت مبارکہ کی غلط تشریح ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح غلط کر کے اسی آیت مبارکہ کو جواز بنا کر کہ اگر کسی کو کم ملتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اور اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، نواز دیا ہے، تو اللہ کی مرضی سے۔ اگر کوئی بھوک سے مرتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی، اور اگر کوئی بد ہضمی سے مرتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی۔ سراسر جن لوگوں نے اس آیت کی یہ تشریح کی اور
اس آیت مبارکہ کو جواز بنا کر غریبوں کا استحصال روا رکھنا جائز قرار دینے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کے ساتھ ظلم کیا۔ ناظرین کرام، یہاں ہم دراصل آج اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جس میں وہ مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں اور وہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کسی جانور کا بچہ بھی بھوکا مر گیا نا تو قیامت والے دن عمر فاروق کا گریبان پکڑا جائے گا۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی ہے؟ کیوں وہ اتنا پریشان تھے انسانیت کی خدمت میں یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے؟ دوستو، دراصل وہی اس کا ترجمہ ٹھیک جانتے تھے، وہی اس کا مفہوم ٹھیک جانتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم دراصل ہے ہی یہ کہ اللہ پاک نے جو ذمہ داری لی ہے، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کا نہ ہو۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کوئی جاندار اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس کا رزق اللہ نے بقدر اس کی کفالت پیدا نہ کیا ہو۔ جب اللہ نے جاندار بھی پیدا کر دیا، اللہ نے اس کا رزق بھی اس کی بقدر کفالت پیدا کر دیا، تو اب پھر یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ اس کو رزق پہنچائے بھی، پھر یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، اہل حکومت کی ہے، اہل سلطنت کی ہے، اہل ثروت کی ہے، اہل اقتدار کی ہے۔ جی جناب، دراصل یہاں آ کے عام عوام کو ایسا چونا لگایا گیا اس آیت مبارکہ کی تشریح کو جواز بنا کے کہ ہمارا غریب، یقین جانے آج آپ کیمرہ لے کے باہر نکلیں نا تو غریبوں کا انٹرویو کریں تو تقریباً کوئی 90-95% لوگ اس آیت مبارکہ کو سن کے کہ اللہ کی مرضی سے جناب اللہ جس کو جتنا رزق چاہے دے، اللہ جس کو جتنا چاہے دے، وہ اس بات پر صبر شکر کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واقعی اللہ کی یہ مشیت سمجھ لی کہ شاید اللہ نے ہمیں جان بوجھ کر معاذ اللہ غریب کر دیا، اب ہم چونکہ وہ اللہ ہے تو ہم شکوہ نہیں کر سکتے۔ تو جناب والا، اللہ نے کسی کو غریب نہیں کیا۔ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں کہ میں جس کو چاہوں گا رزق دوں گا، اللہ نے اس کا رزق اتار دیا۔ اب یہ اشرافیہ کی ذمہ داری تھی، اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس جاندار کا رزق بقدر کفالت اس تک پہنچانے کے ذرائع پیدا کریں۔ اب حکمرانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ جناب علی، آپ کو اللہ نے سلطنت دی ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اسباب پیدا کریں عام انسانوں کے لیے تاکہ ان کی کفالت، ان کا رزق جو اللہ نے اتارا ہے ان تک آسانی سے پہنچے اور معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملیں۔ تو دوستو، یہ وہ فرق ہے، یہ وہ غلط تشریح ہے جو ہمارے علماء نے اور ہماری اشرافیہ نے کی اور غریب آدمی کا ذہن بنایا۔ یہ اسی ذہن سازی پر ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں یہ ٹائٹل یہ ہے کہ اشرافیہ ہمارا ذہن کیسے بناتی ہے، ہماری ذہن سازی کیسے کرتی ہے۔ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ آج ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ نے اہل ثروت کا اور اہل اقتدار کا گریبان پکڑنا ہے اور آپ کو اللہ کا میسج ٹھیک سمجھنا ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوئی، اور نہ ہی اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو تو بہت نواز دیا جبکہ آپ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یہ دراصل وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج غریب آدمی اپنا حق امیر سے چھیننا ضروری سمجھتا ہے، جبکہ اسی طرح امیر آدمی اسی آیت مبارکہ کو جواز بنا کر غریب کا استحصال کرنا جائز سمجھتا ہے۔ آج غریب آدمی امیر کو
نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور امیر آدمی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ تفریق ہے جو ہمارے علماء اور اشرافیہ نے مل کر کی اور اسلام کے ساتھ زیادتی کی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔